دیکھیں، اگر آپ ایک دن لیتے ہیں سنڈے، اور فار ایگزامپل سنڈے کو کسی کو بھی ڈینگی کا بخار ہوتا ہے، تو سنڈے میں اگر آپ 6 دن ایڈ کریں تو کون سا دن بن جائے گا؟ سیچرڈے۔ اسی طرح اب آپ ایگزامپل لیں کہ ایک بڑا سارا پیالہ ہے اور اس میں آپ پانی ڈالتے جا رہے ہیں، لیکن اس پیالے میں کیونکہ کچھ سوراخ ہوئے ہوئے ہیں تو وہ سارا پانی آپ کا باہر چلا جاتا ہے، اس میں سے کچھ پانی۔ تو ڈینگی بخار میں بھی یہی ہوتا ہے۔ یہ ڈینگی بخار ایک وائرل بیماری ہے، یہ ایک وائرس کاز کرتا ہے، جس میں آپ کی جو خون کی نالیاں ہیں اس میں چھوٹے 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 سوراخ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب یہ چھوٹے چھوٹے سوراخ ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ کی خون کی نالیوں میں، تو ان میں سے سب سے پہلے جو چیز باہر آنا شروع ہوتی ہے وہ خون کا سب سے چھوٹا حصہ ہوتا ہے۔ تو وہ کیا ہوتا ہے؟ پلیٹلیٹس۔ تو کیونکہ پلیٹلیٹس باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے پلیٹلیٹس آپ کے کم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کے پہلے دن آپ کے 170 پلیٹلیٹس ہیں، تو دوسرے دن جب ڈینگی بخار آپ کو ہونا شروع ہوگا تو دوسرے دن ہو سکتا ہے آپ کے 150 رہ جائیں، تیسرے دن ہو سکتا ہے آپ کے 100 رہ جائیں، اس کے بعد چوتھے دن 75 رہ جائیں، اس کے بعد 5ویں دن 50 رہ جائیں۔ لیکن جب چھٹا دن آئے گا تو یہ آپ کے پلیٹلیٹس چھٹے دن کے بعد، ڈینگی کیونکہ وائرل ڈیزیز ہے تو یہ سیلف لمیٹنگ ہے۔ یہ سیلف لمیٹنگ کا مطلب ہوتا ہے یہ خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو چھٹے دن کے بعد دوبارہ آپ کے پلیٹلیٹس بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن کیونکہ لوگ اس دوران کوئی پتے کھا رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کھا رہا ہوتا ہے، ٹوٹکے کھا رہے ہوتے ہیں، تو ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ پتے کھانے سے یا ان ٹوٹکوں سے یہ پلیٹلیٹس بڑھ رہے ہیں، جبکہ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ ڈینگی کے بخار ہونے کے چھٹے دن وہ خود بخود بہتری کی طرف پیشنٹ مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب دیکھیں اگر خون کی نالی میں سوراخ ہو رہے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور سب سے خون کا چھوٹا کلیہ جو ان سے تھا پلیٹلیٹس، وہ تو باہر آ گیا، ساتھ کیا چیز باہر آنا شروع ہو جائے گی؟ ساتھ آپ کی باہر آنا شروع ہو جائے گی واٹر یا پانی۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوگ اپنا تمام فوکس رکھ دیتے ہیں پلیٹلیٹس پہ، جبکہ اصل جو آپ کا فوکس ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے واٹر پہ، کیونکہ یہ سب سے ڈینجرس چیز ہے۔ دیکھیں اگر آپ کے پلیٹلیٹس خون میں کم ہو بھی جائیں نا تو اس سے کوئی فرق اس طرح نہیں پڑ رہا ہوگا کہ آپ کے جسم پورے میں کہیں پہ بھی خون نہیں نکل رہا، تو یہ ان کی کمی آپ کو کوئی کسی طرح تنگ نہیں کرے گی۔ لیکن اگر آپ کا پانی، کیونکہ وہ جب باہر آنا شروع ہوگا اور آپ ڈی ہائیڈریشن میں چلے جائیں گے، تو اب کیا ہوگا کہ آپ کے پورے جسم میں چھوٹے چھوٹے السرز بننا شروع ہو جائیں گے، اور اب کیونکہ وہ السرز بنیں گے تو تب پلیٹلیٹس کم ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ بلیڈنگ ہوگی۔ اب اس کے بعد جو اگلا چیز جو ہمیں سمجھنی چاہیے اس میں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر ایک خون کی نالی ہے اور اس میں سے پلیٹلیٹس باہر آ رہے ہیں اور پانی باہر آ رہا ہے، تو اس کو ہم کس طرح مانیٹر کریں گے؟ پلیٹلیٹس کا تو آپ کو پتا ہے کہ آپ سمپل اس میں بلڈ سی پی کرا لیں گے، لیکن جو آپ کا پانی باہر آ رہا ہے اس کو آپ کس طرح مانیٹر کریں گے؟ اس میں سب سے پہلے آپ اس کا بلڈ پریشر دیکھتے رہیں گے پیشنٹ کا، کہ وہ تو نہیں، اس میں تو نہیں فلکچویشنز آ رہی، وہ ایک اسٹیٹ آف شاک میں تو نہیں جا رہا۔ پھر آپ سائنز آف ڈی ہائیڈریشن دیکھیں گے پیشنٹ پہ، کہ پیشنٹ کسی طرح بھی سائنز آف ڈی ہائیڈریشن میں تو نہیں جا رہا۔ اس میں ون آف دا بگیسٹ سائنز از یورینیشن، کہ اگر پیشنٹ پیشاب کرتا رہ رہا ہے تو تب اس کا مطلب ہے کہ پیشنٹ کی باڈی ٹھیک ہے، وہ ابھی تک اس طرح ڈی ہائیڈریٹ نہیں ہوئی۔ ڈینجر سائن تب ہوگا کہ اگر اس کی یورینیشن اس کو آنا بند ہو جائے، یا اس کا کلر جو ان سا ہے وہ بہت ڈارک ہو جائے، اور خاص طور پہ اگر وہ بند ہو جائے تو یہ ایک بہت بڑا ڈینجر سائن ہوگا۔ پھر ہم پلس پریشر کو بھی دیکھتے ہیں، یہ بھی اگر ڈی ہائیڈریشن میں پیشنٹ جا رہا ہوگا تو یہ بھی اس کی خراب ہونا شروع ہو جائے گی۔ ساتھ ساتھ ہم واٹر کو، کہ وہ جو باہر اسکیپ کر رہی ہے اس کو دیکھنے کے لیے کہ وہ کن کن کمپارٹمنٹس میں جا رہی ہے، تو ہم الٹرا ساؤنڈ بھی اس پیشنٹ کے کراتے جائیں گے۔ اب ڈینگی کا ایک ہی ٹیسٹ ہے جو ڈینگی اسپیسیفک ٹیسٹ ہے، DS1 جسے آپ کہتے ہیں، یہ اب پہلے دن سے ڈینگی کے پازیٹیو ہو جاتا ہے، اور یہی سب سے یوزفل ٹیسٹ ہے، کیونکہ باقی تمام ٹیسٹ ڈینگی ہونے کے کچھ عرصے بعد پازیٹیو ہوتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں اب آپ نے گھبرانا اس میں اس طرح نہیں ہے کہ آپ سمپلی آپ فوکس کریں گے آپ پیشنٹ کو کس طرح میکسیمم ری ہائیڈریٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح آپ اس کو ڈی ہائیڈریٹ ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ یہ آپ کا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کیونکہ اگر آپ اس کو ڈی ہائیڈریٹ نہیں ہونے دیں گے تو اس کو السر نہیں بنیں گے، السر نہیں بنیں گے تو اس کے بلیڈنگ پوائنٹس نہیں ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اگر اس کی بلیڈنگ نہیں شروع ہو جائے گی پورے باڈی میں، تب یہ جو پلیٹلیٹس کم ہو بھی رہے ہیں اس سے کچھ مسئلہ نہیں ہوگا۔
تو یہ ایک بالکل بیسک کانسیپٹ ہے کہ ڈینگی کیوں ہوتا ہے اور کیوں. اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ چھٹے دن آپ کے ڈینگی بخار خود بخود جب آپ کو ہوا اس کے چھٹے دن یہ خود بخود یہ بہتری کی طرف پیشنٹ آپ کا ہونا شروع ہو جائے گا. تو اس کی کوئی خاص ٹریٹمنٹ نہیں ہے, کوئی ویکسین نہیں ہے, کوئی ایسی دوائی نہیں ہے جو ڈینگی کے خلاف کام کرے. ہم نے بس صرف پیشنٹ کا جو واٹر لیول ہے, جو اس کی ہائیڈریشن لیول ہے, اس کو مانیٹر کرتے رہنا ہے. السلام علیکم، کیسے ہیں نصیر خالو؟ جی اصل میں ڈینگی کی ایک سٹیج ہوتی ہے جسے ڈینگی شاک سنڈروم کہتے ہیں ہم لوگ. انہوں نے بالکل ٹھیک بتایا، لیکیج والی ایک لے مین ٹرم میں بات بالکل ٹھیک ہے کہ پلیٹلیٹ کم ہوتے ہیں اور پانی جو ہے وہ لیک ہو جاتا ہے. پانی لیک ہو کے جو ہے نا وہ لنگز میں اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، پیٹ میں اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن جہاں پانی کی ضرورت ہے بلڈ ویسلز میں وہاں سے لیک آؤٹ ہو چکا ہوتا ہے. اس وجہ سے شوک میں بندہ ہوتا ہے. شوک میں ہم تب کہتے ہیں جب آپ کا اوپر والا بلڈ پریشر 90 سے کم ہونا شروع ہو جائے، پیشاب نہ آ رہا ہو، یورین بالکل دن میں آ ہی نہیں رہا. سب سے پہلا سائن اس کا ہوتا ہے یورین نہیں آتا، یورین پاس نہیں کر رہا. جو بندہ یورین پاس کرے اس کا مطلب اس کا بلڈ پریشر بالکل ٹھیک ہے اور اوپر والا بلڈ پریشر 90 سے کم ہو گیا. تو اس میں ایکچولی جو پرابلم ہوتی ہے وہ ڈی ہائیڈریشن ہے. اب 90 سے اوپر بلڈ پریشر کیوں ضروری ہوتا ہے؟ یہ جو جسم کے امپورٹنٹ آرگنز ہیں نا، جیسے کڈنی ہو گیا، برین ہو گیا، ان کو ایک خاص پریشر پہ بلڈ ملتا ہے جو کہ 90 جو ہے وہ سسٹولک پریشر ہونا ضروری ہے. جب یہ کم ہوگا تو ان سب کی جو پرفیوژن ہے وہ کم ہو جائے گی، ان سب کو بلڈ کم ملے گا. ایز اے ریزلٹ کڈنی بھی جو ہے فیلئر میں جا سکتی ہے، آپ کا آہستہ آہستہ برین فیلئر میں جا سکتا ہے جسے ہم لوگ ملٹی آرگن فیلئر کہتے ہیں. اس میں بندہ جو ہے آہستہ آہستہ چلا جاتا ہے. تو ڈینگی شاک سنڈروم کا جو سٹیج ہوتا ہے اس کا سائن ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ کا بی پی جو ہے وہ ڈاؤن ہو رہا ہے، پیشنٹ ڈی ہائیڈریشن میں جا رہا ہے، اور اس کا مین ٹریٹمنٹ جو ہے وگرس فلوئڈ تھراپی ہوتی ہے. آپ نے پیشنٹ کو ہائیڈریٹ کرنا ہے، وہ بھی صرف پانی سے، عام پانی سے ہائیڈریٹ نہیں کر رہے ہوتے. اس میں یا تو او آر ایس ہوتا ہے یا نارمل سلائن ایک واٹر ہوتا ہے جو باڈی کے فلوئڈ کے مطابق بنا ہوتا ہے، اس سے ہائیڈریٹ کرتے ہیں ہم پیشنٹ کو. تو پلیٹلیٹ جو کم ہونا ہوتا ہے نا وہ خطرناک ہوتا ہے، جو کہ اگر 20,000 سے کم ہونا شروع ہو جائے. پھر اسپونٹینیس بلیڈنگ کا خطرہ ہوتا ہے، اندر ہی انٹرنلی بلیڈنگ کا خطرہ ہوتا ہے، جیسے کہ برین ہیمریج ہو جانا. اور یہ اگر ایک فاسٹ فیز سے پیشنٹ گزر گیا نا، لائک 6 to 7 days اس نے گزار لیے لو پلیٹلیٹ کے ساتھ، تو ڈینگی خود سیلف لمیٹنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے، پلیٹلیٹ خود بننا شروع ہو جاتے ہیں دوبارہ. لیکن ان 7 to 8 days میں آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، ایک تو یہ کہ کوئی بلیڈنگ نہ ہو رہی ہو. بلیڈنگ نہیں ہو رہی تو آپ سیف سائڈ پر ہے، لیکن ڈی ہائیڈریشن جو ہے نا اس کو کریکٹ کرنا ہے. تو اس ویڈیو میں بہت ساری باتیں بالکل ٹھیک ہے، آلموسٹ ساری باتیں ٹھیک ہے.